الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہے ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اس زمانے کے اندر سفر حج کے لیے سواری کے انتظامات نہیں ہوا کرتے تھے. انسان پیدل سفر کرتا تھا یا پانی کے جہاز سے سفر ہوتے تھے. تو وہاں پہنچتے پہنچتے 2 مہینہ 3 مہینہ لگ بھگ لگ جایا کرتے تھے. اگر کوئی ایک شوال کے بعد حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے سواری کا انتظام کر دیا. چند گھنٹوں کی مشقت کے بعد ہم بلاد حرم پہنچ جاتے ہیں. اس لیے اکثر حجاج کرام ذی قعدہ کے مہینے کے اندر حج کے لیے قافلہ روانہ ہوتا ہے. ذی قعدہ کا مہینہ بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اس مہینے کے اندر کوئی شادی کی تقریب نہیں کرتے. یہ مہینہ ان کے نزدیک منحوس کہلاتا ہے. یہ تمام کی تمام منحوسیت، یہ جاہلیت کی رسم. اسلام نے انسان کو یہ سکھایا 360 دن کے اندر کوئی دن منحوس نہیں ہے. جس وقت انسان کوئی تقریب کرنا چاہے، کوئی شادی بیاہ کرنا چاہے، انسان کر سکتا ہے. خود ہم تمام کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ذی قعدہ کے مہینے کے اندر ہوا. وہی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا. کچھ دنوں پہلے اماں عائشہ پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کچھ ملعون نے گستاخانہ کلمات کہے اور فول بکے. اس لیے کچے پکے مسلمان کو جو علم سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، ان کو چاہیے
جب ایسے واقعات کبھی کسی نالائق کی طرف سے آ جائے تو کسی بھی صحابی کے بارے میں، کسی بھی نبی کے بارے میں، کسی بھی صحابیہ کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر کوئی غلط تصور دل کے اندر نہیں لانا ہے۔ اگر ہم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غلط تصور کیا، ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہم مرتد ہو جائیں گے۔ تو ذی قعدہ کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اور آپ نے عمرہ کرنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن کچھ حالات ایسے پیش آ گئے جس کی وجہ سے عمرہ کو کینسل کرنا پڑا۔ ابھی دیکھیے، اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر دو زندگی تھی، دو دور تھے، ایک مکی دور، ایک مدنی دور۔ مدنی دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، مسلمان کفار جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ اور مکی دور کے اندر مسلمانوں کے اوپر حالاتی حالات تھے، کوئی کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی کھلم کھلا دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتا تھا، کوئی کھلم کھلا اعلانیہ طور پر گھوم نہیں سکتا تھا۔ لیکن مکی دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 3 سال صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر مدد شامل حال ہوئی۔ آج بھارت کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان مکی دور سے گزر رہے ہیں۔ جس طریقے سے صحابہ کے اوپر ہر طرح کے حالات آئے، نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارا جاتا تھا، آج آہستہ آہستہ ہندوستان کے حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر جب بھی جو حالات آئے، مسلمانوں کو چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی مکی زندگی کو دیکھیں، آپ نے مکی کے اندر حالات کا کیسے مقابلہ کیا، مکے میں رہ کر حالات کا کیسے مقابلہ کیا۔ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، 3 سال کی صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی۔ تو آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے، ہمیں بھائی چارگی کا پیغام دینا ہے۔ آج ہمارا لین دین اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اس کے ساتھ نرم دلی سے پیش آئیں۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے، ذی قعدہ کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام کے در 4 عمرے آپ نے کیے۔ پتہ یہ چلا ذی قعدہ کا مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو بھی عمرہ کرتا ہے، جو بھی حج کے ارادے سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، تم حج اور عمرہ متابعت کے ساتھ کیا کرو، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو۔ حج اور عمرہ بار بار کرنے کی وجہ سے ہوگا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں غنی کر دے گا، مالدار بنا دے گا۔ اس لیے انسان کو حج عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، عبادات 3 طریقے کی ہوتی ہیں، ایک عبادت بدنیہ، اور ایک عبادت مالیہ، اور ایک دونوں مشترک۔
عبادت بدنیہ جیسے نماز پڑھنا، بدن کے اندر نماز کے اندر بدن کو حرکت دینا پڑتا ہے، کھڑے ہو کر قیام نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر ہے، یعنی زمین کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر ہے، اسے کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی سجدے کے اوپر قادر ہے تو اسے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے اندر قیام فرض ہے، فرض نمازوں کے اندر قیام فرض ہے۔ اگر قیام ہی نہیں کریں گے، بلا وجہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو عبادت بدنیہ نماز ہے، عبادت بدنیہ روزہ ہے۔ روزہ انسان رکھتا ہے، بدن کو مشقت آتی، تکلیف ہوتی ہے، تو ایک عبادت بدنیہ، ایک عبادت مالیہ۔ عبادت مالیہ سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال کے اندر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور ہم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور نکالنا چاہیے۔ 1 روپیہ بھی اگر ہم نے زکوٰۃ کا اپنے پاس محفوظ کر لیا، ہمارا پورا کا پورا مال برباد ہو جائے گا۔ پھر حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، انسان سمجھ نہیں سکتا کہ پریشانی کہاں سے آئی، حالات کہاں سے آئے، تکلیف کہاں سے آئی۔ یہ اسی کی نحوست ہوتی ہے جو انسان، جو پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پیسے کے اندر غریبوں کا حق رکھا تھا، ہم نے اس کو اپنے پاس روک کر رکھ لیا۔ عبادت مالیہ کے اندر ایک وہ چیز بھی آتی ہے، جن لوگوں نے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے نہیں گئے، حج کے لیے نہیں گئے، تو عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن ان لوگوں پر یہ ضروری بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وسعت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وسعت عطا فرمائی ہے تو اپنی مال سے قربانی ادا کرے، اپنے مال سے قربانی ادا کرے۔ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی یہ جناب محمد، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج گھر کے اندر سے اگر کسی ایک جانور ہم لے کر آ گئے، گھر کے اندر سے ایک جانور لے کر آ گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، حالانکہ سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی ہمارے پاس اتنی ہے، آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے، ہر ایک کے پاس گاڑی ہے، ہر ایک کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، ہر ایک کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے۔ اگر انسان قربانی کرنا چاہے تو ہر ایک قربانی کر سکتا ہے، گھر کے اندر ایک قربانی کرنے کی وجہ سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی وسعت عطا فرمائی ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، انہیں چاہیے وہ اپنی قربانی بھی ادا کریں۔ عبادت مالیہ کے اندر سے، مال کے اندر سے زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، مال کے اندر سے صدقہ فطر بھی نکالنا ہے، مال کے اندر سے قربانی بھی ادا کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا ضرورت کے سامان۔ حالانکہ مسلمانوں کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے، اگر مسلمان اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو کبھی کم نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کے ڈی این اے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا مادہ رکھا ہے، اس لیے جتنا زیادہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ترقی عطا فرمائیں گے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ تو عبادت مالیہ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کے اندر عبادت بدنیہ بھی شامل ہے، عبادت مالیہ بھی شامل ہے، یعنی بدن کی عبادت بھی شامل ہے اور مال کی عبادت ہے۔ وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت حج کی عبادت ہے، جس کے اندر کافی پیسہ خرچہ کرنے کے بعد انسان اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جاتا ہے، انسان ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج یہ عاشق و معشوق کی ایک داستان ہے۔ حج کے اندر کچھ نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دے دیا، اب بندے کے ذمے چاہیے کہ حج کو ادا کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے وہ سفر حج کی بھی تیاری کرے۔ اب سفر حج کے اندر انسان کا مال بھی لگتا ہے، انسان کی جان بھی لگتی ہے، انسان کا مال بھی لگتا ہے، انسان کی جان بھی لگتی ہے۔ سفر کے اندر سفر حج شروع کرنے کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان سب سے پہلے سفر کی تیاری کرتا ہے اور احرام باندھتا ہے، سفر کی تیاری کرتا ہے اور احرام باندھنے کی تیاری کرتا ہے۔ احرام کیا ہے؟ احرام یہ تو کپڑوں کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کا نام احرام ہے۔ احرام دو کفن چادروں کا نام ہے۔ انسان دو چادر پہن کر جیسے ہی دو چادر اوڑھتا ہے، اپنے بدن کو لگاتا ہے، تو تمام کی تمام چیزیں جو احرام سے پہلے جائز تھیں اب احرام کے اندر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے خوشبو لگانا، خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن احرام باندھ کر خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو کا تیل استعمال نہیں کر سکتے، داڑھی کے اندر ہاتھ ایسے نہیں پھرا سکتے، سر کے اندر بال ایسے نہیں کر سکتے۔ اگر ایک بال بھی اگر ٹوٹ گیا تو دم واجب ہو جائے گا۔ بال نہیں توڑ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، جوؤں کو نہیں مار سکتے، اپنی بیوی کے ساتھ جائز خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے۔ احرام باندھنے کے بعد یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی ہے۔ پتہ ہی چلا احرام کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت جو حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کے ماننا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کرنا، اپنے سر کو جھکا دینا، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، خانہ کعبہ کو بنا لیا، بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ ابراہیم اب اعلان کر دو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، جب تم نے گھر کی تعمیر کر دی، میرے گھر کو بنا دیا، اب تم اعلان کر دو۔ اب بتائیے، اس زمانے میں ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، اس زمانے میں واٹس ایپ اور فیس بک نہیں تھا، اس زمانے میں انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر جاتے ہیں اور پہاڑ پر جانے کے بعد آپ نے اعلان کیا۔ آج جتنے بھی حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جتنے بھی حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام اسی اعلان پر جو 5000 سال قبل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنا کر جو اعلان کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آج جو بھی حاجی حج کے ارادے سے نکلتا ہے، جو بھی انسان عمرے کے ارادے سے نکلتا ہے، گویا ابراہیم علیہ السلام کے وہ 5000 سال پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا، اسی اعلان پر یہ حاجی یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، تمام کی تمام تعریفیں آپ ہی کے لائق ہے، تمام کی تمام کبریائی آپ ہی کے لائق ہیں، آپ کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ انسان بار بار اس کا تلبیہ پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے کے بعد جیسے ہی تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اب تمام کے تمام چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ اب خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اب بال نہیں توڑ سکتا، اب ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اب چاہیے احرام کی حالت کے اندر جتنا اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، جتنا اللہ سے دعائیں مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب طواف کرتا ہے، طواف کے اندر کیا رکھا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خانہ کعبہ کی طرف ایک نسبت ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی خانہ کعبہ کے اوپر پڑتی ہے۔ حاجی جب طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے درمیان طواف کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ جب حاجی حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، طواف کے بعد اگر اللہ سے محبت کا اور تقاضا پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو رکھا ہے۔ حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے، حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے۔ جب دنیا کے اندر آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ مسلمانوں کی اعمال کی وجہ سے، مسلمانوں کی گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر سیاہی چھا گئی۔ حجر اسود کو چھو لینے سے ایک محبت پیدا ہو جاتی، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس، اللہ والوں کے بیان کے اندر یہ پتہ چلا، بعض اللہ والوں کے بیان سے یہ معلوم ہوا، آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر موبائل کی ایسی نحوست کی وجہ سے انسان طواف کر رہا ہے اور سیلفی لے رہا ہے، انسان طواف کر رہا ہے ویڈیو نکال رہا ہے، انسان طواف کر رہا ہے اور ویڈیو کال پر اپنے گھروں سے اپنے بال بچوں سے بات کر رہا ہے۔ اس کا دھیان خانہ کعبہ کی طرف نہیں، اس کا دھیان اللہ والوں کی، اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں، بلکہ اس کا دھیان پورا موبائل کی طرف ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اس گھر کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر ہم طواف کر رہے ہیں، جہاں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب وہاں پر ہم گناہ بھی کریں گے، وہاں پر ہم بدنگاہی بھی کریں گے۔ ہم نے حرم کو بھی ناپاک کر دیا، ہم نے اللہ کے گھروں کو بھی ناپاک کر دیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو مسلمانوں کے اعمال کی بدولت رکھا ہے۔ مسلمانوں کے اعمال اگر صحیح ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا نظام صحیح رکھیں گے۔ مسلمانوں کے اعمال خراب ہو جائیں گے، اللہ دنیا کے نظام کو بھی درہم برہم کر دیں گے۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی مسلمانوں کے اعمال کی نحوست سے 2 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر آنا بند کر دیا تھا۔ اللہ ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ نے خانہ کعبہ میں آنا بند کر دیا، اور آج بھی مطاف کی چاروں طرف کیا کر دیا گیا ہے؟ بارڈر لگا دیا گیا ہے۔ تم حجر اسود کو چھو نہیں سکتے، تم ناپاک ہو، حجر اسود کو چھو نہیں سکتے، تم خانہ کعبہ کو پکڑ نہیں سکتے۔ دوستو، یہ تمام کی تمام پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ یہ مسلمانوں کے اعمال کی نحوست ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اپنے اعمال سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو طواف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام رکھا ہے۔ جو حضرات طواف کر کے آئے ہیں، جو حضرات خانہ کعبہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، طواف جیسی عبادت، اس کے اندر جو لذت ہے وہ کسی عبادت کے اندر وہ لذت نہیں ہے۔ جب ایک حاجی اللہ کے گھر کا دیدار کرتا ہے، ایک حاجی جب اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح اپنے گھر کے اوپر برستی رہتی ہے۔ اگر وہاں پر جو اللہ کی یاد میں مستغرق رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، طواف کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرفراز فرما دیتے ہیں۔ جو وہاں پر گناہ کرتا ہے، جو وہاں پر بدنگاہی کرتا ہے، جو وہاں پر سیلفی نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی پھٹکار بھی اس کے اوپر پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے دل کے اندر اور زیادہ اللہ کی محبت کا شوق پیدا ہو جائے، اور زیادہ اگر محبت کا ولولہ اندر سے پیدا ہو رہا ہے، تو خانہ کعبہ سے آگے کچھ ایک دیوار ہے جس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگو گے، ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیے، خانہ کعبہ کے اندر 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب، 1 نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب۔ لیکن 8ویں ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اب خانہ کعبہ کو خالی کر دو، اب چلے جاؤ مینا کے اندر۔ ہم کہیں گے، اللہ یہاں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، یہاں تو ہم آپ کے گھر کا دیدار کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی رحمت سے فیض اٹھا رہے ہیں، آپ یہاں سے نکال کیوں رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، خانہ کعبہ کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، ہمارے حکم کے اندر ہے۔ ہم جب جس چیز کا حکم کریں گے، تمہیں اس چیز کے سامنے اپنے سروں کو تسلیم کرنا، اپنے سروں کو خم کرنا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔
ما امرتکم فخذوا وما نہیتکم عنہ فانتہوا، ہم جس چیز کا حکم کرتے ہیں اس کو لے لینا ہے اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جانا ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ تو دوستو، حج کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہے، مقام ابراہیم کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے، حجر اسود کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے، تمام کے تمام اللہ کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے کہا، انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں، اگر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھتا، میں زندگی میں کبھی تجھے نہیں چومتا۔ پتہ یہ چلا تیرے اندر نفع نقصان کی کوئی صلاحیت نہیں، اللہ نے جب جو حکم دیا ہے انسان کو اس کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا، تسلیم کرنا، مان لینا، اسی کا نام شریعت ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے ذمے حج کو فرض کیا ہے، کسی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور دل کے اندر عزم مصمم کرنا چاہیے، پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں فوراً اس فریضے کو انجام دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج کی اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، انہیں چاہیے قربانی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا فلا یحضرن مصلانا، اسے چاہیے وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ اس لیے قربانی کے فریضے کو بھی ادا کرنا ہے۔ جو حج کے لیے جا رہے ہیں ہمیں ان سے دعا کی درخواست بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔